وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے معروف کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاملے میں اللہ کا پیغام، رات کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر معروف کرنے کا مقصد لوگوں کے سامنے رکھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے مکہ کے حالات اس قدر کشیدہ تھے، حالات اس قدر ناسازگار تھے کہ مکہ کے لوگ جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول بن کے مکہ کے لوگوں کے سامنے رب العالمین کا پیغام پہنچائے، اور وہ مقصد جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ مقصد لوگوں کے سامنے رکھ رہے۔ حالات سازگار نہیں۔ محترم بھائیو، میں جمعہ کے مختصر وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سچی صاف ستھری محبت کا اپنی ثبوت پیش کیا، انہوں نے استقامت کس انداز سے دکھائی اور مکہ کے لوگوں کا، مکہ کے سرداروں کا رد عمل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں نے مخالفت کی۔ اللہ کا پیغام مکہ کے لوگوں کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، لوگ پریشان ہو جاتے کہ یہ کیسا دین آ گیا جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کی نفی کرتا ہے، یہ کیسا ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت لوگوں کے سامنے اس کا مقصد رکھنا، اور ہمارے لات و منات، اغل و حضا، ہمارے 360 بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا اگر ہم نے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، تو پھر ہمارے آباء اجداد کے دین کا کیا بنے گا؟ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ رہے، کبھی فاران کی چوٹی پر چڑھ کے اپنا کردار پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رب کا پیغام رکھ رہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں کے اندر جا کر کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے، کبھی منڈیوں کے اندر جا کر کے لوگوں کے سامنے رب کا پیغام پہنچا رہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمعوں میں داخل ہو کر کے لوگوں کو رب کا پیغام پہنچا رہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی کا رخ کرتے، وہاں پر جا کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی بات بتاتے۔ رد عمل کے طور پر لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے، یہ اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، یہ اپنے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رب کا پیغام رکھا، پھر لوگوں نے مخالفتیں کی۔ آپ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں مکہ کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے راستوں پر نکلنا پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور نوجوان لڑکے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جاتے، یہ دعوت نہ پھیلے، یہ دین نہ پھیلے، یہ اسلام نہ پھیلے، دنیا کے اندر لات و منات کی جو ہے اسی کا پرچار ہو، اغل و حضا کا پرچار ہو، ہمارے آباء اجداد کے دین کی نفی نہ ہو۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا،
جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اگر اس کی دعوت پھیل گئی تو پھر ہمارے آباء و اجداد کا دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے، لوگ مخالفتیں کر رہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین استقامت کا ذکر کرتے، ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے کہا، قالو کہا، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں، خوشخبریاں سناتے، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، تمہارا ٹھکانہ رب کی جنت ہے۔ جب جنت منزل ہو، مقصد بڑا اعلیٰ ہو، پھر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں یہ بالکل چھوٹی لگا کرتی ہے۔ جب منزل جنت ہو، رب کی حوریں ہوں، جنتوں کے باغات ہوں، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں، اللہ کا قرب ہو، اللہ کی زیارت ہو، محترم بھائیو، یہ پریشانیاں پھر چھوٹی پریشانیاں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے نتیجے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کیا۔ محترم بھائیوں، ان کے راستوں میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئی، ان کو بھی پریشان کیا گیا، ظلم و بربریت کے پہاڑ ان کے اوپر توڑ دیے گئے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکہ کا دور ہے، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، کفر پر پہلے تھے، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، یہ تلواریں بناتے تھے، یہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے اسلام قبول، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، دعوت کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ محترم بھائیو، یہ غلام تھے اور ان کی مالکہ کا نام ام انمار تھا۔ محترم بھائیو، غلام ہو اور وہ دین کو چھوڑ دے، ان کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے، جن پر سارے لوگ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ معاشرے کے اندر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی قد کاٹ والا بندہ نہیں ہے، یہ چودھری وڈیرا نہیں ہے، بلکہ غلام ہے۔ غلام کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے؟ محترم بھائیو، یہ ام انمار عورت کا غلام ہے، یہ اس غلام کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ جب دیکھا یہ نبی علیہ السلام کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں، ان کی تباہ کرتے، ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں، پھر ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، آگ کے اوپر، کوئلوں کے اوپر جسم سے کپڑا اتار کر کے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ محترم بھائیو، ام انمار اور اس کا بھائی یہ جو ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم اور جبر کر رہے۔ محترم بھائیو، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی کمر سے کپڑا اتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے۔ محترم بھائیو، کمر کے اوپر کوئلوں کی وجہ سے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ آج میں دیکھوں میں اسلام کے لیے کیا کرتا ہوں، آج میں غور کروں میرا اسلام کے لیے کیا گیا ہے، آج میں دیکھوں اپنے آپ کو چیک کروں، میں کتنی دین کی دعوت دیتا ہوں، میں کتنی دعوت کا پرچار کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے کتنا دین اسلام کو رکھتا ہوں۔ یہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی کمر سے کپڑا اتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر جو ہے کوئلوں کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خباب ابھی سے پریشان ہو گیا ہے، ابھی سے گھبرا گیا ہے، ابھی سے پریشان ہو گیا ہے۔ ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم اس انداز سے کیا جاتا تھا، بنی اسرائیل کے لوگ جن کے اوپر ظلم اس انداز سے کیا جاتا تھا کہ ان کو بادشاہ وقت طلب کرتا اور کہتا کہ تو نے دین
अगर वो छोड़ता ना तो फिर जुल्म किस अंदाज से होता। कहा एक गड़ा खोदा जाता, गड़े के अंदर उस बंदे को जो है आधा गड़े के अंदर दफन कर दिया जाता और लोहे की आरी के साथ उसके सर के तो टुकड़े कर दिए जाते। मोहतरम भाइयों, ये वो हालात थे जहां पर देखे खुबाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जुल्म कैसे है, उनके जिस्म के हालात कैसे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, कहा अभी से परेशान हो गए हो। यहीं पर बस नहीं है, ये खुबाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया, इन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर पाया, उमर उस्मान अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर पाया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर ये वफात पाते, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर खुबाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठते और कहते, ये पहले नंबर पर इस्लाम के लिए जिसने कुर्बानी दी है उसका नाम बिलाल है, और दूसरे नंबर पर जिसने जुल्म बर्दाश्त किया वो खुबाब बिन अरत है। अल्लाह अकबर, किस किस का तज़किरा करूं। मक्का का दौर है, खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये काफरों के हत्थे चढ़ गए, काफरों ने पकड़ लिया और एक ऐलान किया मक्का के बाजारों के अंदर, मक्का के चौकों के अंदर एक ऐलान हुआ करता, लोगों इकट्ठे हो जाओ, फला दिन फला जगह पर हम खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने हमारा जीना हराम किया, हमारे अबाउजाद के दीन की नफी की, हम खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सारे बदले लेंगे। लोगों इकट्ठे हो जाओ, लोगों जमा हो जाओ। मोहतरम भाइयों, वो दिन आया, देखते क्या है, इस वाक़े का तज़किरा सईद बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त करते जब हिमस के गवर्नर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था। मोहतरम भाइयों, खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते, कहा मुझे मक्का के लोगों के मजमे के अंदर लाया गया और मैं देखता हूँ सारे लोग इकट्ठे और डिमांड करते, खुबैब इस्लाम को छोड़ दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी इख्तियार कर ले, दीन इस्लाम से दस्तबरदार हो जा और हम तुझे छोड़ देंगे। अगर तू ये नहीं करेगा हम तेरे जिस्म को काटेंगे, तेरे जिस्म के टुकड़े करेंगे, एक एक आज़ाद को तोड़ेंगे। मोहतरम भाइयों, लोगों का एक जमे गफीर जमा है मक्का के चौक के अंदर और आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते मुझे नमाज की इजाजत दी जाए, 2 रकत नमाज पढ़ते। मोहतरम भाइयों, 2 रकत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 रकत नमाज पढ़ते, बिल्कुल हल्की सी नमाज पढ़ते, छोटी छोटी नमाज पढ़ते और साथ क्या कहते, अल्लाह के दुश्मनों, अल्लाह के बागियों, इस्लाम के सरकशों, तुम ये ना समझना कि मैंने नमाज लंबी पढ़ी तो तुम समझो ये मौत से डर गए, नमाज मैंने इसीलिए मुख्तसर की है। मोहतरम भाइयों, वो परेशान हो गए, उनको परेशानी लाहक हो गई, वो परेशानी की हालत में खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाते। लोग खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पत्थरों की बारिश करते, तीरों की बारिश करते, जिसके हाथ में जो आया उसने खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर दे मारा। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मक्का के मुशरिक पूछते, खुबैब एक बात कह दे। क्या बात कहनी है? कह दे अगर मेरी जगह मेरा नबी हो, तू इस बात को पसंद करते है, हम तुझे छोड़ देंगे। खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा कैसा था, उनका ईमान कैसा था, उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का अंदाज कैसा था। और जालिमों, बदबख्तों, तुम कहते हो कि मेरी जगह पर मेरा नबी हो, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी जगह पर मेरा नबी हो और मेरे नबी के पांव के अंदर एक कांटा भी लगे, कुफार और मुस्तैन हो जाते। खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद कर दिया जाता है और शहीद होने से पहले खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बात करते। वो बात कौन सी करते? अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाथ फैला करके कहते, अल्लाह
اللہ ان لوگوں کو گن لے، ان سے بدلہ اللہ تو نے لینا ہے۔ محترم بھائیو، یہ الفاظ کہنے تھے مکہ کے سرداروں وڈیروں مشرکوں نے، سارے لوگوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بارو جلغار کر دی، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جنت کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ محترم بھائیو، اس واقعے کا تذکرہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ اکبر سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمس کا گورنر مقرر کیا۔ محترم بھائیو، یہ ہمس کا گورنر ہے، اس کے حالات کیسے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے کہا اپنے علاقے کے غرباء کی لسٹ بناؤ۔ محترم بھائیو، لسٹ بنائی گئی تو لسٹ میں سب سے پہلا نمبر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ہمس کے گورنر ہیں۔ غربت کس انداز کی؟ اپنے آپ کو دیکھنا، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم ہر معاملے میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمس کے گورنر ہیں۔ غربت کتنی ہے؟ لوگوں سے پوچھا کہ غرباء کی لسٹ بناؤ، لسٹ بنائی گئی، سب سے پہلا اوپر پہ فرنٹ پہ نام جو ہے وہ سعید بن عامر کا، ہمس کا گورنر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس میں آئے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ناشتہ تیرے گھر میں کرنا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جا رہے، آبادی سے گزر ہو گیا۔ عمر کہتا ہے کہاں پر تیرا گھر ہے؟ آبادی سے گزر ہو رہے، کہا عمر آگے چلتا جا، آگے چلتے ایک بالکل سادہ سا گھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی۔ محترم بھائیوں، ناشتہ کرواتے تو ناشتے میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر بھگوئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا 1000 اشرفیاں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دے دو، اور ساتھ کہنا سعید بن عامر کو کہنا یہ خلیفۃ المسلمین نے تجھے ذاتی ضروریات کے لیے دیے، گھر کے اخراجات کے لیے دیے، ان کو استعمال کرنا۔ محترم بھائیوں، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کا رب کے اوپر توکل کیسا تھا، غور کرے۔ یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ کہنے میں آسان ہے، یہ سننے میں آسان ہے۔ 1000 اشرفیاں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بندہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کا تھیلا لے کر کے جاتا ہے، کہا یا امیر المومنین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ دیا ہے، یہ تیری ذاتی ضروریات کے لیے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تھیلا کھولا، اس میں دیکھا اشرفیے، اور کہا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ذاتی ضرورت کے لیے دی تھی۔ محترم بھائیو، سعید بن عامر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی سعید بن عامر کی بیوی اٹھتی ہے، سنتی ہے، کہتی ہے میرے سر کے تاج کیا مسئلہ ہو گیا، کیا پریشانی ہو گئی؟ کہا سعید بن عامر سکتے میں، خاموشی میں، گردن جھکائی ہوئی ہے۔ بیوی پاس آ کر کے کہتی ہے میرے سر کے تاج مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے کسی لشکر کو کسی جگہ پر کوئی شکست ہو گئی ہے؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ محترم بھائیو، کس وجہ سے خاموش ہے؟ کہا میرے گھر کے اندر دنیا آ گئی ہے، دنیا نے اپنے پر پھیلا کر کے میرے اوپر جلغار کر دی ہے، میں پریشان ہوں۔ 1000 اشرفی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے بھیج دیے۔
محترم بھائیوں ان کا ایمان کیسا تھا، ان عورتوں کا تقوی کیسا تھا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے وہ اللہ کے بندے میرے سر کے تاج، پریشان کیوں ہوتے، تو ایسے کر راستے میں کسی جگہ پر بیٹھ جا، مسلمانوں کے لشکر جاتے، مسلمانوں کے قافلے جہاد کے لیے جاتے، ہر ایک مجاہد کو ایک ایک اشرفی دیتا رہنا، جب مجاہد ختم ہو جائے اگر اشرفیاں بچ جائیں باقی لوگوں کے اندر صدقہ کر دینا۔ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو چیک کروں، میں اپنا محاسبہ کروں، اور یہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد کے اندر آئے، لوگوں سے پوچھا سعید بن عامر گورنر کے بارے میں کوئی شکایات تو نہیں، کوئی مسائل تو نہیں، تمہیں کوئی تحفظات تو نہیں؟ لوگوں نے شکایات کی، 4 شکایات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی۔ ایک شکایت کی کہ جب دن چڑھ جاتے، جب سورج طلوع ہو جاتے، سورج کی گرمی شروع ہو جاتی ہے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہمارے اندر آتے ہیں، صبح سویرے نہیں آتے۔ ایک مسئلہ کہا دن کو ملاقات کرتے ہیں، رات کو ملاقات نہیں کرتے، لوگوں کے مسائل دن کو حل کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں دن کو سنتے ہیں، رات کو نہیں سنتے۔ دوسرا مسئلہ کہا ہفتہ میں ایک دن ایسا ہوتا ہے سعید بن عامر ہمارے اندر نہیں آتے۔ 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ بیان کیا، کہا یہ کبھی کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں اور روتے روتے کشیداری ہو جاتی ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ 4 مسئلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے دمشق کے لوگوں نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، کہا یہ لوگوں کے مسائل ہیں، یہ مسائل میں نے سنے، یہ ان کے معاملات ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ کہا خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایک سوال کیے جائیے، میں ایک ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ لوگ کہہ رہے سعید بن عامر اس وقت نکلتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتے، اس کی گرمی شروع ہو جاتی ہے، یہ صبح سویرے ہمارے درمیان نہیں آتا۔ اس کا جواب اللہ اکبر، دمشق کا گورنر سادہ بندہ نہیں، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں امیر المومنین میری بیوی بیمار ہے، میں نے گھر کے اندر آٹا گوندنا ہوتا ہے، میں نے گھر کے اندر روٹی پکانا ہوتی ہے، میں نے گھر کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، یہ کام کرتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی ہے، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، میرے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، یہ کام میں نے خود کرنا ہوتا ہے، جس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جھلکنا شروع ہو گئی، ان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، باقی صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ کہا دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ دن کو ہمارے معاملات حل کرتے، یہ ہمارے کام کاج دن کو کرتے، یہ رات کو ہمارے درمیان ہمارا مسئلہ حل نہیں کرتا۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، دن کو میں لوگوں کے کام کرتا ہوں، رات کو میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہاں سے لائیں ایسا حکمران؟ کہا تیسرا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں یہ ہفتہ میں ایک دن ہمارے درمیان میں آتا ہی نہیں ہے، یہ ہفتے میں باقی دن ہمارے درمیان موجود ہوتے، یہ ایک دن نہیں آتا۔ کہا خلیفۃ المسلمین میری یہ بات بھی سن لے، اس کا جواب بھی حاضر ہے۔ وہ جواب کون سے؟ کہا میرے پاس صرف ایک کپڑوں کا جوڑا ہے، میں ہفتے بعد اس کو دھوتا ہوں، جب وہ خشک ہو جاتے اس کو پہنتا ہوں، سارا دن گزر جاتے۔ محترم بھائیو یہ دمشق کا گورنر ہے۔ کہا چوتھا مسئلہ، یہ لوگ کہتے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑتے، روتے روتے ان پر کشیداری ہو جاتی ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب
جواب مانگا تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے او خلیفۃ المسلمین، او میرے ساتھیوں، مجھ سے سوال کرنے والوں، مجھ سے پوچھنے والوں کہ تم بے ہوش کیوں ہوتے ہو، تم روتے کیوں، تمہارے اوپر غشی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ میں نے وہ اللہ کے بندے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منظر دیکھا جب مکہ کے لوگوں نے خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھایا، لوگوں نے یلغاریں کی، لوگوں نے جسم کاٹا، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے تیر مارے، اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو دیکھ لے، ان سے بدلہ تو نے لے لے۔ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں اس وقت اسلام پر نہیں تھا، میں اس وقت اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا تھا، میں اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا تھا، میں اسلام کا نمائندہ، اسلام کا داعی نہیں تھا، بلکہ میں اسلام کا دشمن تھا۔ مجھے پریشانی ہے اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ جب یہ وہم میرے دل میں آتا ہے، مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے، محترم بھائیو، کس کس کا تذکرہ کروں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مکے کے شہزادے ہیں، ان کا باپ بچپنے میں فوت ہو گیا، چچا نے کفالت کی، والدہ نے کفالت کی۔ محترم بھائیو، یہ مصعب بن عمیر ناز و نخروں میں پلنے والا، ان کے بارے میں آتا ہے یہ مکہ کی جس گلی سے گزرتا لوگ پہچان جایا کرتے تھے خوشبو سے کہ یہ مصعب بن عمیر گزرا ہے، جو اپنے جسم پر ایک دفعہ لباس پہنتا، محترم بھائیو دوسری دفعہ لباس نہیں پہنتا۔ اور لباس کی قیمت کیا تھی محترم بھائیو؟ 200-300 درہم و دینار۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے 30-35 ہزار کا سوٹ بنتے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے، جو ایک دفعہ پہن لیا دوبارہ پہنتے نہیں تھے۔ اتنے لمبے خوبصورت بالوں والا یہ عرب کا شہزادہ مصعب بن عمیر ہے، جب اسلام قبول نہیں کیا، عرب کا شہزادہ ہے، ناز و نخروں میں پلنے والا ہے، ہر ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے۔ جب اسلام قبول کیا محترم بھائیو ظلم و ستم ہوا، پریشان کیا گیا۔ چچا نے لوہے چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے اس کا دھواں دیتے، کبھی اس کو مارتے، کہتے کہ دین اسلام کو چھوڑ دے۔ محبت کرنے والی ماں دشمن بن گئی، اس نے کہا اسلام کو چھوڑ دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، ساروں کو چھوڑ دیا۔ حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پاس بھی کس انداز سے گیا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دفعہ لباس پہنتے دوبارہ نہ پہنتے، اب مصعب بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، کان پر کپڑے نہیں ہیں، گھر والوں نے کپڑے چھین لیے، ٹاٹ کا ایک کپڑا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شکل چھپانے کے لیے لیا ہوئے۔ محترم بھائیو یہی مصعب بن عمیر ہے جو میدانوں میں نکلے، جو جنگوں میں نکلے، جو شہید ہو گئے احد کے میدان میں۔ محترم بھائیو مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن بھی پورا نہیں تھا، اور اسلام کو کس انداز سے اہمیت دی۔ بدر کی جنگ ہے، قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھائی قیدی ہو گیا، یہ کفر پر تھا، مصعب اسلام پر تھے، بھائی کو باندھا جا رہا ہے، قیدی ہے۔ باندھنے والے صحابی رسول کو کہتا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اس کی مشقیں کس کے باندھنا۔ اس کی والدہ بڑی امیر ہے، کافی پیسہ دے کر کے اپنے بیٹے کو چھڑائے گی۔ بھائی پریشان ہو گیا، کہا تو میرا بھائی ہے، ماں جایا بھائی ہے، خون ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، بھائی تو میں ہوں، یہ بھائی کیسے ہے؟ کہا نہیں، تو بھائی نہیں ہے، بھائی تو یہ ہے جو اسلام پر ہے، جو تجھے باندھ رہے، تو بھائی نہیں ہے، تو اللہ کا گستاخ ہے، تو اللہ کا باغی ہے، تو اسلام کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، تو بھائی نہیں ہے، بھائی یہ ہے۔ یہ بھائی چارہ میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مسلمان ہو گئے. ماں نے کہا بیٹا اسلام کو چھوڑ دے. کہا اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا. ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے. کہا میں احتجاج کے طور پر کھاؤں پیوں گی نہیں, میں دودھ پہ بیٹھی رہوں گی, میں نہاؤں گی نہیں, اسی حالت میں مر جاؤں گی. لوگ تجھے تانا دیں گے, سعد بن ابی وقاص تیری ماں تیرے ہجر کے اندر, تیرے غم کے اندر فوت ہو گئی, لوگ تجھے تانا دیں گے. کہا اسلام کو چھوڑ دے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے, ماں تو ایک ہے, تیرے ایسی ہزار بھی ہوں تو اسلام پر قربان. میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کروں, میں اپنے آپ کو چیک کروں, میں اپنے آپ کو دیکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. رومیوں کے اوپر جلدار کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر سپہ سالار ہے. میدان کے اندر کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو گئی, کچھ لوگ کفار کے نرغے میں آ گئے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان گرفتار لوگوں میں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے جیل کے اندر بند کیا گیا. 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شراب اور خنزیر کا گوشت رکھا گیا کہ اس کو کھاؤ. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے اتنا کھا سکتا تھا, اپنی زندگی بچانے کے لیے اسلام مجھے رخصت دیتا تھا, لیکن میں نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا, میں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. محترم بھائیو, وقت کے حکمران کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بادشاہ وقت کے سامنے, حکمران وقت کے سامنے لایا گیا. عبداللہ بن حذیفہ کو وقت کا حکمران دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے, کہتا اتنا زیادہ خوبصورت نوجوان ہے, اتنا کڑیل نوجوان ہے, اتنا پیارا نوجوان ہے, تجھے مارنے کو دل نہیں کرتا, تجھے قتل کرنے کو دل نہیں کرتا, تو اسلام کو چھوڑ دے, عیسائیت کو قبول کر لے. کچھ پیشکشیں کی, پیشکشیں کون سی کی جو مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے اسلام کی دعوت نہ دے, ہمارے آباء اجداد کے دین کی نفی نہ کر. اگر تو چاہتا ہے سرداری دینے کے لیے تیار ہے, اگر تو چاہتا ہے حسین و جمیل لڑکی تیرے نکاح میں لانے کے لیے تیار ہے, اگر تجھے دولت کی ضرورت ہے تیرے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہے. یہ حکمران وقت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دوں گا, آدھی سلطنت کا وارث بنا دوں گا, اسلام کو چھوڑ دے, عیسائیت قبول کر لے. کہا اسلام قبول اس لیے نہیں کیا کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہو, اسلام کے لیے تو ہم قربانیوں کی داستانیں رکھتے, اسلام کے لیے تو ہم اپنے گھر بار کو لٹانا جانتے, اسلام چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا جاتا. محترم بھائیو, بادشاہ وقت, حکمران وقت نے جب یہ الفاظ سنے, عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تجھے پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہا کیا کرے گا. ایک پیتل کی دیگ منگوائی گئی, تیل گرم کیا گیا, 2 قیدیوں کو لا کر کے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا. محترم بھائیو, وقت کا حکمران کہتا ہے عبداللہ اگر اسلام نہیں چھوڑے گا تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تیرے دل میں جو آتا ہے کر لے, میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. بات کرتے کرتے محترم بھائیو اس بات پر بات ختم ہوئی. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے حکمران نے کہا کہ میرے ماتھے کا بوسہ لے, نتیجے میں بدلے میں تیرے ساتھیوں کو رہا کر دوں گا, تجھے بھی رہا کر دوں گا. جب بات اپنے بھائیوں کی آئی, جب بات اپنے ساتھیوں کی آئی, جب اپنے صحابہ دوستوں کی بات آئی, تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے حکمران وقت کے ماتھے کا بوسہ لیا, ساروں کو رہا کر دیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے, سارا واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا, تو محترم بھائیو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ
کہتے ہیں کہ سارے صحابہ اکٹھے ہو کر کے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لو. ساروں نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا. اس کا تذکرہ کروں. وقت مختصر. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کس انداز سے شہید کیا. اونٹ کے ساتھ دو ٹانگیں باندھی مخالف سمت پر اونٹ کو دڑا دیا. نیزہ شرمگاہ میں مارا. جرم کیا تھا اسلام. بلال کو امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. محترم بھائیوں، دہکتے انگاروں پر، گرم دھوپ پر لوہے کا لباس پہن کر یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. محترم بھائیوں، بدر میں صحابہ کٹے، انہوں نے کردار ادا کیا. احد میں صحابہ کو زخم لگے، انہوں نے کردار ادا کیا. تبوک میں صحابہ نکلے، اپنی پکی ہوئی فصلیں چھوڑ کر کے نکلے. خندق میں صحابہ گئے، پیٹوں پہ پتھر باندھے. آج دنیا کے بدبخت، آج دنیا کے خبیث ترین لوگ، آج اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن اپنے آپ کو اسلام کے نباتے میں داخل کر کے صحابہ کی تکفیر کرتے، کہتے یہ لالچی لوگ تھے، یہ نبی علیہ السلام کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، یہ دنیا کے اندر لعنت کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھی بنے تھے. اللہ کے باغیوں، دشمنوں اور کالے کرتوتوں والوں، سنو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بدر سجایا، جنہوں نے اسلام کے لیے احد کے میدان کا رخ کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو گئے، پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو گئے. رب کو کہنا پڑا، اگر مسلمانوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے، پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا. محترمین، آج پریشانی ہے. آج اللہ کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے کبھی قرآن مجید کے اوراق جلاتے ہیں، کبھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکیں شائع کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. محترم بھائیوں، وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. آج کھڑے ہو جائیں اسلام پر، آج اسلام کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں زندہ اسلام پر